بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو فارسی کے اس درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فارسی درس کا چھٹا دن ہے، یعنی درس نمبر 6۔ آج کے اس درس میں ہم مرکب جار مجرور یعنی پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ بورڈ پر آپ ملاحظہ کر لیجئے، آپ کے سامنے ایک طرف اردو میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے سامنے فارسی میں ان مثالوں کو نقل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے پہلی مثال میں زمین سے، تو فارسی میں اس کے لیے آتا ہے الزمی، سے کے لیے فارسی میں از کا لفظ آتا ہے، زمین سے الزمی۔ دوسری مثال کو دیکھیے آسمان تک، تک کے لیے فارسی میں تا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تا آسمان، آسمان تک تا آسمان۔ تیسری مثال کو دیکھیے دیوار پر، پر کے لیے فارسی میں بر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دیوار پر بر دیوار۔ اگلی مثال کو دیکھیے تمہارے لیے، پہلے درسوں میں بتا چکا تھا کہ تمہارے کے لیے فارسی میں شما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تمہارے لیے برائے شما، اور لیے کے لیے فارسی میں برائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، برائے شما۔ اگلی مثال کو دیکھیے جنگل کی طرف، تو طرف کے لیے فارسی میں سوئے اور جنگل کے لیے صحرا، تو جنگل کی طرف سوئے صحرا۔ اگلی مثال کو دیکھیے دوستوں کے ساتھ، ساتھ کے لیے فارسی میں با کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دوستوں کے لیے دوستاں، دوستوں کے ساتھ با دوستاں۔ حروف جار، حروف جار ایسے حروف کو جو کسی اسم یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہو کر انہیں فعل یا خبر سے ملاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حروف جار۔ دوبارہ سن لیجئے، حروف جار ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کسی اسم یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہو اور انہیں فعل یا خبر سے ملاتے ہیں۔ جار کس کو بولتے ہیں؟ جو اسم کے ساتھ حروف جر آتے ہیں اس کو بولتے ہیں حروف جار، اور اس اسم کو جو جر دیا جاتا ہے، جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں، اس اسم کو بولتے ہیں مجرور۔ اردو میں حروف جار اسم کے بعد آتے ہیں اور فارسی میں اسم سے پہلے آتے ہیں۔ فارسی کے اکثر حرف جار یہ ہیں، آپ کے سامنے بورڈ پہ مثالیں ملاحظہ کیجئے۔ از، فارسی میں از کا معنی ہے سے، تا فارسی میں فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تک، بر اس کا معنی ہے پر، اور در کا معنی ہے میں، دروں، دروں کا معنی ہے اندر، اور بہ کا معنی ہے ساتھ، اور با کا معنی ہے سے۔ زیر کا معنی ہے نیچے، بالا کا معنی ہے اوپر، پس کا معنی ہے پیچھے، پیش کا معنی ہے آگے، اور پائن کا معنی ہے نیچے، روئی کا معنی ہے پر، اور با کا معنی ہے ساتھ۔ ان مثالوں کو آپ 2-3 مرتبہ اپنے ساتھ دہرا دیجئے تاکہ آپ کو یہ مکمل طور پر ذہن نشین ہو جائے۔ مشق آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے، اس کے بعد اپنے ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کو آج کا سبق یاد ہو جائے۔ مشق کا پہلا حصہ جو مشتمل ہے ذیل کے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں، تو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی مثال الزمی، تو پہلے بتا چکا ہوں از فارسی میں سے کے لیے، تو ترجمہ ہوگا اردو میں زمین سے۔ دوسری مثال کو دیکھیے تا آسماں، تو تا کا لفظ فارسی میں تک کے لیے، تا آسماں آسمان تک۔ اگلی مثال کو دیکھیے بر دیوار، تو دیوار بر کا فارسی میں معنی ہے پر، بر دیوار دیوار پر۔
اگلا لفظ ہے درون خانہ. درون کا معنی ہے اندر، یعنی درون خانہ گھر کے اندر. خانہ کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پشتو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خانہ خرابش، یعنی گھر تیرا اجڑ جائے. بیرون در، بیرون بولتے ہیں باہر کو، اور در کا لفظ دروازے کے لیے. بیرون در، دروازے سے باہر. اگلی مثال دیکھیے زیر زمین، زمین سے نیچے. زیر بولتے ہیں نیچے کو، زمین زمین کو، زیر زمین زمین سے نیچے. اگلی مثال دیکھیے بالائے درخت. بالا بولتے ہیں اوپر کو، بالائے درخت درخت کے اوپر. اگلی مثال پس پردہ. پس بولتے ہیں پیچھے کو، اور پردے کا لفظ پردے کے لیے. پس پردہ پردے کے پیچھے. اگلی مثال دیکھیے پیش من. پیش بولتے ہیں آگے کو، اور من استعمال کیا جاتا ہے یعنی مخاطب کی ضمیر ہے میرے آگے. پائین درخت. پائن بولتے ہیں نیچے کو، درخت درخت کو. پائین درخت درخت کے نیچے. اگلی مثال کو دیکھیے روئی سبزہ. روئی بولتے ہیں اوپر، سبزہ سبزے کو بولتے ہیں. روئی سبزہ سبزے کے اوپر. اگلی مثال ملاحظہ کیجیے با دوستاں، دوستوں کے ساتھ. اگلی مثال کو دیکھیے بجز یک روپیہ، سوا ایک روپیہ کے. بجز استعمال کیا جاتا ہے سوا یک ایک روپیہ، روپیہ سوا ایک روپیہ کے. اگلی مثال شبنم تر. شبنم، شبنم کو بولتے ہیں تر بولتے ہیں گیلی کو. شبنم تر گیلی شبنم. اگلی مثال دیکھیے بربرگ گل، پھولوں کے پتے کے اوپر. بر اوپر، برگ بولتے ہیں پتے کو، اور گل بتا چکا ہوں پھول کو. بربرگ گل پھول، پھول کے پتے کے اوپر. آخری مثال در قلمداں، قلمدان میں. یہ مشق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. دوسرے حصے کو دیکھیے. ذیل کے جملوں کا فارسی میں ترجمہ کریں. مشرق سے مغرب تک، ان کی ہم فارسی بنائیں گے. تو مشرق سے کے لیے میں بتا چکا ہوں از کا لفظ آئے گا، اور تک کے لیے تا. مشرق سے مغرب تک، از مشرق تا مغرب. اگلی مثال دیکھیے صبح سے شام تک، از صبح تا شام. وہی پہلے والی مثال میں جو الفاظ ہیں، صبح سے شام تک، از صبح تا شام. اگلی مثال کو دیکھیے زمین پر. اس کے لیے ہمارے پاس لفظ آئے گا بر زمین. پر کے لیے ہمارے پاس فارسی میں بر، زمین پر، بر بر زمین. اگلی مثال دیکھیے شہر میں. تو میں کے لیے فارسی میں در یعنی اندر، شہر میں در شہر. اگلی مثال دیکھیے دشمنوں کے ساتھ. ساتھ کے لیے فارسی میں با کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دشمنوں کے ساتھ با دشمنا. اگلی مثال ایک کتاب کے سوا، بجز یک کتاب. ایک کتاب، یک کتاب کے سوا، بجز، بجز یک کتاب. اس کے علاوہ، بجز ای، اس کے علاوہ، بجز ای. ای اس کے لیے، اور علاوہ بجز، اس کے علاوہ بجز ای. اگلی مثال کو دیکھیے غروب کے بعد. بعد از غروب، غروب کے بعد، بعد از غروب. بیٹے کے واسطے برائے پسر. واسطے کے لیے ہمارے پاس جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے برائے. بیٹے کے واسطے برائے پسر. اگلی مثال دیکھیے آقا کے سامنے. سامنے کے لیے فارسی میں پیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آقا کے سامنے، پیش آقا. اگلی مثال کو دیکھیے دوات میں. میں کے لیے فارسی میں در کا لفظ پہلے بتا چکا ہوں. دوات میں در قلمداں. اگلی مثال کو دیکھیے کرسی پر. کرسی پر، کرسی کو فارسی میں پہلے سبق میں گزر چکا ہے سوندری. کرسی پر بر سوندری. آخری مثال کو دیکھیے کمرے کے اندر در اتاق. کمرے کے اندر در اتاق. یہ آپ کا آج درس نمبر 6 مکمل ہوا. اگلے درس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.